السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری بلیکس ایم۔ شاہی بوریا بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بوریا کے گھر جا بیٹھا۔ بوریا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھیے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخنوں پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ کہہ کر اس نے باز کے باندھے ہوئے اور باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس بوریا کے گھر جا پہنچے۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور توجہ کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو نے ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت لذت ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر مجھے نہ بخشے گا تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل ہو جائے تو ناخنوں و پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پیشمانی اور گریہ زاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آئی۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جو شخص کسی کی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بوریا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا بھی اس جاہل بری عورت کی مانند ہے۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ بیکر سے معافی مانگ لے۔ جو جسمانی کی حالت میں گریہ و زاری کرتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔